إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم آمین. یہ پچھلی والی 2 لائٹیں نہیں جل رہی، وہ جلا دیں. الحمدللہ آج 5 اگست 2017 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 264 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ العنکبوت شروع کرنے جا رہے ہیں. قرآن حکیم میں اس سورت کا نمبر ہے 29 اور اس میں کل 85 آیات ہیں اور یہ بھی مکی سورت ہے. اور اس سورت کا آغاز اس اعتبار سے بہت جاندار ہے، خصوصاً پہلی 13 آیات یعنی پہلا رکوع ہے جو اس کا، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین پر چلتے ہیں ان کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ لازمی نتیجہ ہے اور یہ سنت اللہ تعالیٰ کی صرف اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے تمام کی امتوں کو یہ تکلیف اٹھانی پڑی. اور پس منظر میں صحابہ اکرام علیہم رضوان کو جو مکی دور کے اندر تکلیف اٹھانی پڑی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وقتاً فوقتاً اس اعتبار سے شکایت کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی، اس کانٹیکسٹ میں یہ آیات نازل ہوئیں. اور قرآن حکیم میں اس ٹاپک کے اوپر یہ ضربہ سنام ایپیکس اور چوٹی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سختی کے ساتھ اس معاملے کو ایڈریس کیا ہے وہ یقین جانیں کہ انسان کانپ اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں کو بغیر آزمائے چھوڑے گا نہیں. جو سختی والا معاملہ ہے آخرت کے اعتبار سے، آخرت کی سختیوں سے بچنے کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، اہل ایمان کو ان تکلیف سے لازمی گزارنا ہے. اسی حوالے سے جو کراس ریفرنس کے طور پر آیات آئیں گی اور چند ایک کریٹیکل احادیث انشاءاللہ میں وہ بھی ڈسکس کروں گا. اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. حروف مقطعات ہیں. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ صرف اتنی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہیں کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے؟ یعنی صرف ایمان لانے کے اوپر ان کو آخرت میں چھوڑ نہیں دیا جائے گا، بلکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ آزمائے گا.
وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے آزمایا ان سے پہلے لوگوں کو بھی. فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، پس اللہ تعالیٰ نے جانچا کہ کون لوگ اپنے ایمان لانے کی دعوے کے اندر سچے ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ضرور اللہ تعالیٰ جانچے گا کہ کون لوگ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں. یعنی اللہ کی سنت رہی ہے کہ اس نے ہمیشہ اہل ایمان کو جانچا ہے. اس کا لفظی ترجمہ تو بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانے گا کہ کون اپنے ایمان لانے میں سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں. لیکن چونکہ ہماری اردو لنگوسٹک کے اندر اس سے غلط فہمیاں پروڈیوس ہو جاتی ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کو پہلے نہیں پتا، اللہ تعالیٰ بعد میں جانے گا، تو اس لیے میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے جانچے گا. یعنی اللہ تعالیٰ جانتا تو ہے لیکن اس نے پریکٹیکلی جانچنا ہے اس اعتبار سے تاکہ لوگ اس کے اوپر گواہ ہو جائیں. اگر اللہ تعالیٰ بغیر جانچے ہی جنت اور دوزخ کا فیصلہ کر دیتا، جیسا کہ بعض لوگ مسئلہ تقدیر کے اعتبار سے یہ بات کرتے ہیں کہ اگر اللہ کے علم میں یہ پہلے سے ہی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما دیتا، تو اللہ تعالیٰ پر لوگ ظلم کو لازم ٹھہرا دیتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جانچا ہی نہیں، ہم نے کبھی بھی ایسا نہیں کرنا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو موقع دیا اور اختیار دیا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے. چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو اور چاہے ناشکری کرو. اللہ تعالیٰ پھر آخرت میں معاملہ فرمائے گا. تو کوئی شخص قیامت والے دن یہ کہہ سکتا تھا کہ اے اللہ تو نے جانچے بغیر ہی میرے لیے فیصلہ سنا دیا، مجھے آزمایا تو جاتا، میں تمام آزمائشوں میں پورا اترتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ آزمائش والا معاملہ رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک ضرور اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا تھا، ان کو بھی اللہ آزمائے گا تاکہ اللہ تعالیٰ یہ جانچ لے اور لوگوں کے اعتبار سے یہ چیز واضح کر دے، لوگوں کے علم میں بھی یہ بات آ جائے کہ کون لوگ اپنے ایمان لانے کے دعوے میں سچے ہیں اور کون لوگ جھوٹے ہیں. کتنا سخت یہ معاملہ ہے. میں کہتا ہوں پورے قرآن میں اتنی سختی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ یہ بات ارشاد نہیں فرمائی. سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے جو 4 ڈیٹم لیول پہ شرائط بتائی ہیں. نمبر 1 الا الذین آمنوا، نمبر 2 وعملوا الصالحات، نمبر 3 وتواصوا بالحق، اور نمبر 4 وتواصوا بالصبر. صرف ایمان لانا اور نیک اعمال کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ وتواصوا بالحق، نیکی کی دعوت دینا، اور پھر اس کا لازمی نتیجہ ہے وتواصوا بالصبر. پھر صبر تو کرنا پڑے گا کیونکہ حق بات کے ساتھ تکالیف جڑی ہوئی ہیں، لوگوں کی طرف سے تکالیف اٹھانی پڑیں گی، پھر اس پہ صبر کرنا ہے. اسی کانٹیکسٹ میں سورہ البقرہ میں آیت نمبر ہے 155. سورۃ البقرہ آیت نمبر 155 بڑی مشہور ہے آپ کے قرآن پاک میں، پیج نمبر 24 پہ ہے. یہ 3rd لاسٹ لائن کے اوپر، پیج نمبر 24 نیچے سے 3ری لائن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور بالضرور ہم آزمائیں گے تھوڑے سے خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے اور نقصان کے ذریعے، جان میں بھی اور مال میں بھی. والثمرات، اور رزق کے اندر نقصان کے اعتبار سے بھی. وبشر الصابرین، پھر بشارت ہوگی، خوشخبری ہوگی صبر کرنے والوں کے لیے. الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو اس وقت وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی تو اللہ ہی کی طرف سے آئے تھے، ہم نے بھی اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، یہ تکلیف بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے، الٹیمیٹلی اس نے بھی لوٹ کے چلے جانا ہے. ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. دنیا میں آسانی نہ بھی ہے، آخرت کی آسانی تو ہے نا دنیا میں اگر کسی نے تکلیف اٹھائی ہے انشاءاللہ تعالی. تو ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور ان کی نشانی کیا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ وانا الیہ راجعون. بلکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، میرا ایک کلپ بھی چڑھا ہوا ہے یوٹیوب کے اوپر، غم کی خبر کو خوشی میں بدلنے کی دعا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مشکل اور پریشانی میں یہ دعا مانگ لے، جیسے ہی اسے پہلی دفعہ کوئی خبر ملے، انا للہ وانا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں، ہم نے بھی اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے،
اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ اس تکلیف کے اندر مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس سے بہتر نعم البدل عطا فرما۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ اگر کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کوئی دکھ، درد یا اندیشہ، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں یہ تکلیف۔ تو مسلمان کے لیے تو جنہوں کہتے ہیں موجے ہی موجان ہیں، تکلیف آنے میں بھی صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ انعام کی بشارت ہے۔ اچھا، اب اس کا ایک اور دوسرا پہلو ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکلیف آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں وہ پہلے ہی لکھ لی ہوئی ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں قرآن حکیم میں سورۃ الحدید میں 2 آیات ہیں، بڑی امپورٹنٹ ہے۔ پارہ نمبر 27 میں آپ کے بلو والے قرآن پاک میں پیج نمبر ہے 541، 541 نمبر پیج، اور نیچے سے 5ویں لائن ہے، سورۃ الحدید آیت نمبر 22 اور 23، پیج نمبر 521۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض، کوئی بھی مصیبت ایسی نہیں کہ جو زمین میں آئے، یعنی کوئی اجتماعی مصیبت آئے، زلزلے کی شکل میں آتی ہے، سونامی کی شکل میں آتی ہے، کسی وبائی مرض کی شکل میں آتی ہے، ولا فی انفسکم، اور نہ تمہاری اپنی جانوں میں، چاہے زمین میں اجتماعی کوئی تکلیف آئے، چاہے کسی کی جان میں، کسی کو کوئی لا علاج مرض ہو جاتا ہے، ایڈز ہو جاتی ہے، کسی کو کینسر ہو جاتا ہے، یا اور کوئی چھوٹی موٹی تکلیف آتی ہے، الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا، مگر یہ کہ اللہ نے وہ لوح محفوظ میں پہلے ہی لکھ لیا ہے کہ فلاں جگہ پہ یہ تکلیف آئے گی، فلاں شخص کو یہ تکلیف آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی پیدائش سے پہلے، اس تکلیف کی پیدائش سے پہلے، اس تکلیف کے آنے سے پہلے ہی اسے لوح محفوظ میں لکھ لیا ہوا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور بے شک اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اللہ کی ہارڈ ڈسک میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ فورس ہی کرنا مستقبل میں بہت آسان ہے۔ اور یہ کیوں ہوا؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم مت افسوس کرو جو تم سے جاتا رہا، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور مت شیخی بگاڑو، مت اتراؤ اس کے اوپر جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر شیخی بگاڑنے والے کو جو کہ اتراتا ہے پسند نہیں فرماتا۔ یعنی تکلیف آنے سے پہلے اور خوشی ملنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں یہ چیز لکھ لی ہوئی ہے، تاکہ اگر کسی کو تکلیف آئے تو وہ کیا کہے؟ اللہ کی مرضی، اور خوشی ملے تب بھی کہے کہ جو اللہ کی مرضی۔ اگر ان چیزوں پہ کسی کا ایمان نہیں ہے تو اس کی نماز، داڑھی، حج، عمرے، زکوٰۃ، سب کچھ زیرو سے ملٹیپلائی ہے، اگر کسی کا اس بات کے اوپر ایمان نہیں ہے کہ یہ تکلیف، مصیبتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں۔ اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6943، اور مشکات میں موجود ہے 5858، 5858۔ سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور ہیں، آپ کو پتہ ہے، ان کو ایسی تکلیف دی گئی، کوئلوں پہ لٹایا جاتا تھا، پیٹھ کی چربی پگھل کے کوئلے ٹھنڈے ہو جاتے تھے۔ نبی علیہ السلام خانہ کعبہ شریف کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، صحیح بخاری 6943، مشکات میں 5858۔ تو انہوں نے آ کے شکایت کیا، اللہ کے رسول آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ اتنا عرصہ ہو گیا ہمیں تبلیغ کرتے ہوئے، کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے، ہمیں تکلیف دی جا رہی ہیں، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ تکلیفیں دور کر دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں آ گئے، چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، حدیث کے الفاظ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم تم سے پہلے لوگوں کو بھی یہ تکلیف دی جاتی تھی، یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ نے تکلیف دینی ہے، جو ہم نے یہ آیت پڑھی، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، بے شک ضرور آزمائے گئے پچھلے لوگ بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم تم سے اگلے لوگوں کو بھی تکلیف دی گئی، یہاں تک کہ ان کے لیے زمین میں گڑھا کھودا جاتا اور اس گڑھے میں ان کو دفن کیا جاتا، صرف سر باہر رکھ کر ان کے جسم کے اوپر آرا چلایا جاتا اور 2 ٹکڑے کر دیے جاتے۔ اور ایسے بھی لوگ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن کے جسموں کے اوپر ان کی ہڈیوں
اور ان کے پٹھوں کے اوپر لوہے کی کنگیاں پھیری جاتی، ان کے گوشت کے لوتھڑے اتارے جاتے، لیکن تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو نہ چھوڑتے۔ اللہ کی قسم یہ دین غالب ہو کر رہے گا، حتیٰ کہ کوئی شخص صنعاء سے لے کر حضر الموت تک سفر کرے گا اور اس کی بکریوں کو بھی خطرہ نہیں ہوگا، اتنا امن قائم ہو جائے گا۔ یہ علامات النبوہ والے چیپٹر میں صحیح بخاری میں ہے۔ اس وقت نبی علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں کہ جب گنتی کے چند لوگ آپ کے اوپر ایمان لائے ہیں، اور وہ بھی اصحاب کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آؤٹ پٹ تو نظر ہی نہیں آ رہی،